پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. حسب معمول حسب سابق آج پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں، متکلم اسلام ہیں. سماجی معاملات پر اور سیاست پر بھی ایون آپ کا ایک گہرا مشاہدہ ہے، نظر ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پاکستان کے حوالے سے ہم ایک درد دل سے بات کرتے رہتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں ایسی ہی خبروں کو شامل کرتے ہیں. ظاہر ہے پاکستانیت ہوتی ہے اور پاکستان کس طرح بہتر پرفارم کر سکتا ہے، یا پاکستان میں کون سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، یا ہم بطور پاکستانی کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج جو پہلی ہماری ڈاکٹر صاحب خبر ہے یہ ایک بڑا خوبصورت پھل ہے کنو، اس کے حوالے سے ہے. تو خبر ایک اخبار میں ڈاکٹر صاحب چھپی ہے، اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر موجود بھی ہیں وحید احمد صاحب، انہی کے حوالے سے خبر چھپی ہے. یہ بڑی تشویش کا انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے کنو کے حوالے سے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید احمد صاحب، آپ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں. السلام علیکم وحید صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. وحید صاحب یہ ایک بہت خوبصورت ہمارے پاکستان کی تصویر ہے کنو جسے ہم کہتے ہیں. یہ سرگودا میں اور بھلوال کے علاقے میں یہ جب ایک سیزن آتا ہے بہت خوبصورت ہمیں اس کے مناظر بھی ملتے ہیں، پھر ہماری منڈیوں تک پہنچتا ہے، ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے. تو ایک خبر چھپی ہے آپ کے حوالے سے بڑی تشویشناک کہ شاید اس کو کوئی شدید قسم کا مسئلہ لاحق ہو گیا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ کنو کی مزاحمت کمزور ہو چکی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ کہ کنو جو ہے، جو ورائٹی سٹرس کی کوئی بھی ہو، وہ 25 سال سے زیادہ جو ہے لگائی نہیں جاتی. اچھا جی. تو اس کو ہو گئے 60 سال. ٹھیک تو ہے. ہم نے پیرل کوئی ورائٹی دوسری انٹروڈیوس نہیں کرائی. تو جس طرح سٹرس کے اندر اورنج ہو گیا، کینو، لیمن، گریپ فروٹ کچھ بھی ہوتی ہے اس کی ورائٹی بدلی جاتی ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے. 60 سال تک اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. انسان کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، 100 سال تک تو وہ بھی نہیں رہتا. یہ بھی لیونگ تھنگس ہے تو اس کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. تو ہم 8-9 سال پہلے ہم حکومت کو بولتے آ رہے ہیں کہ جب پرابلم نہیں تھی ہم نے یہی کہا تھا کہ آگے جا کے مسئلے بن جائیں گے کینو کی ورائٹی پہ، ہم پیرل کام کریں. اس لیے کہ اگر کوئی ورائٹی کو کام بھی کریں تو اس میں بھی ریسرچ اور نیو ورائٹیز پہ کام ٹائم لگتا ہے. 1-2 سال کا نہیں ہوتا، وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی جاتی ہے. تو اس کی وجہ کچھ نہ پنجاب حکومت نے کی 18 امینڈمنٹ کے بعد، نہ فیڈرل نے کی ہے. تو وہی آج ہم اس بحران میں آگے کھڑے ہو گئے. پچھلے سال سے یہ ایشو ہو گیا ہے کہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کی شیلف لائف ہونا چاہیے. یہ شیلف لائف سے کیا مراد ہے، تھوڑا وضاحت کیجئے گا جی. یہ شیلف لائف سے یہ کہ فروٹ کی جو زندگی ہے وہ بڑے ہے، کیونکہ پہلے 2 مہینے ہوتی تھی، اب وہ گھٹ کے 25 دن پہ آ گئی ہے. یعنی کنو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کنو جب تیار ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ زیادہ دیر تک ٹھیک رہتا تھا پہلے، اب وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے؟ ہاں، جب ہم پروسیس کرتے ہیں، جب فیکٹری میں ڈالتے ہیں تو اس کا جب ہم رشیا، کینیڈا، یو کے، فلپین، ہانگ کانگ اور ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ٹرانزٹ ٹائم ایک لمبے ہوتے ہیں. کسی ملک کے 30 دن، کسی ملک کے 45 دن، پھر ان کو بھی ٹائم چاہیے کلیئر کرنے کا، پھر آگے بکنے کا. تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. تو اب جو ہماری کوالٹی پہنچ رہی ہے ڈیسٹینیشن میں، ملکوں میں، تو کوالٹی ایشوز آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ پچھلے سال بھی آئے تھے، اس سال بھی ریپیٹ ہو گئے. تو آپ جو ہے امپورٹر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کینو پہ. اب وہ دوسرے ملکوں کی طرف چلے گئے، جس طرح ٹرکی سے، چائنا سے، موروکو سے، اسپین سے، اٹلی سے اور بھی دوسرے ملکوں سے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ پیریشیبل بزنس ہے. اگر زیادہ پرابلم آتی ہے تو پھر امپورٹر بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جب امپورٹر آگے بیچتا ہے اس کو بھی کلیم آ جاتے ہیں. پھر وہ کلیم کے سلسلے میں ہر ایک کا بزنس ہرٹ ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ایک دم سے ایک ہی سال میں کینو کو خرابی آئی تو وہ اس طرح ہو گیا. یہ دوسرا، یہ پچھلے سال بھی ایسے ہی تھا.
اور اس سال بھی ایسا ہی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سال 50% فیکٹریاں بند ہوگی، ٹریڈ آپ کی کم ہو جائے گی ایکسپورٹ کی. تو آگے جا کے یہ مجھے لگ رہا ہے اگلے سالوں میں تینوں کی ٹریڈ جو ہے بالکل جو ہے ایکسپورٹ شاید آپ کی بائی روڈ اور جو قریب مڈل ایسٹ جو ملک ہے وہاں تک حدود رہ جائے گی. اگر ہم نے ابھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، اس میں 4 لاکھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، اور جو انڈسٹری ہے 200 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں، وہ کم سے کم اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے ہمارے ایکسپورٹ اور پروسیسر کی 300 بلین روپیز کی ہوئی ہے. تو مطلب کہ ابھی یہ انڈسٹریاں بھی بند ہو گئی ہے، لوگوں کا روزگار بھی ختم ہو گیا. پہلے ہمارا سیزن 4 مہینے چلتا تھا کینو کا، اب وہ 1.5 مہینے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ سب ایشوز آ رہے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت 2024 سے کام شروع کرتی ہے، اور اس میں ورائٹیز ہم نے ڈیمانڈ کی ہے پنجاب حکومت سے بھی، فیڈرل جو کمیٹیاں بھی بنی ہیں، آگے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں. ہم نے بولا ایک ورائٹی پہ کام نہیں کرنا، 4-5 ورائٹیز پہ کام کرنا ہے، جس میں ہم ارلی ورائٹی اور لیٹ ورائٹی پہ بھی کام کریں، کیونکہ اس انڈسٹری کو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں $1 ارب تک لے جائیں، اور فریش کے اندر اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کے اندر، جس کے اندر ایپل جوس کانسنٹریٹ، لیمن جوس. جی وہی صاحب یہ فرمائیے کہ اس کی کنسرن اتھارٹی کون ہے، اس پہ تحقیقات کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، نئی ورائٹیز متعارف کرانا. ایک تو ہے نا حکومت ظاہر ہے ذمہ دار ہے، لیکن وہ متعلقہ ادارہ یا اتھارٹی وہ کون سی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ریسرچ سینٹر ہے، جس طرح سٹرس سرگودا میں ہی ہے ریسرچ سینٹر، ان کی ذمہ داری. پنجاب حکومت جو انسٹیٹیوٹ ہے ریسرچ کے، ان کی ذمہ داری. اگر ہم فیڈرل میں آ جاتے ہیں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے انڈر میں PARC NARC آتے ہیں، وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے اکیڈمیا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، جو فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ان کی ذمہ داری. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ڈرائیو ہوتی ہے ریسرچ کی، وہ اکیڈمیا سے ہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو اکیڈمیا سے کچھ لیتے ہی نہیں. ہمارا تو انڈسٹری کا اور اکیڈمیا کا جو بیچ میں کنیکشن بھی نہیں ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کنیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ اکیڈمیا سے ہوتی ہے. ہم نے کوشش کر کے فیصل آباد یونیورسٹی سے MOU بھی کیا ہے، اور دوسری یونیورسٹی سے بھی کیا ہے. اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہم جو وہاں سے جب اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو تو ان کو جابس بھی ملیں اور انڈسٹری کے ساتھ ٹچ رہیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو ان کا سلیبس بھی ہے، جو ان کا جو پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی جو ورلڈ کے ساتھ مختلف ہے. اور ہمیں جو آج کل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے یونیورسٹیز میں بھی وہی پڑھایا جائے اور وہی سکھایا جائے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ دیکھیں، جو میں یہاں کو ذکر کروں کہ میں فیصل آباد یونیورسٹی بھی گیا ہوں، پھر میں سندھ کے اندر. وہی صاحب یہ آپ کی بات مجھے یہ سمجھ آتی ہے، بلکہ میں آپ کا اپنے اس پلیٹ فارم سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق ایکسپورٹر سے ہے. ان کو مسئلے کا سامنا ہوا تو آپ نے بات کی. اس پہ نہ تو کسان بات کر رہے ہیں، نہ حکومت بات کر رہی ہے، نہ متعلقہ اتھارٹیز بات کر رہی، کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس چیز کو، ایشو کو ہائی لائٹ کیا. انشاءاللہ اس پہ امید ہے متعلقہ اتھارٹیز ضرور توجہ دیں گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا شخص یا ایسا ادارہ یا ہمارے اس پورے پروسیس کا وہ حصہ جس کو سامنے مسئلہ فیس ہوا، اس کے کاروبار کو ظاہر مسئلہ ہوا، تو یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے ڈاکٹر صاحب تمام اتھارٹیز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یوسف صاحب، مجھے بڑا ہی یہ سن کے، میں جب وہ کہانی سنا رہے تھے تو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس پاکستان کا مالک کون ہے. بالکل. یعنی ہم اونرشپ نہیں لے رہے. اصل پاکستان کا جو مسئلہ ہے، نہ تو یہاں پہ کسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی کمی ہے، اور نہ ہی پیداوار کی کوئی کمی ہے. ہر چیز موجود ہے، ریسرچ کے ادارے موجود ہیں. یہ انہوں نے ایگریکلچر یونیورسٹی، اکیڈیمیا کی جو انہوں نے بات کی، بالکل یہ صحیح بات کی کہ یہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری، اس کا آپس میں کنیکشن ہونا چاہیے، اور انڈسٹری ڈیمانڈز دے اور اکیڈیمیا اس کی ریسرچ کر کے ان کو دے. یہ ہونا چاہیے. اور یہ عام طور پہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی کلیبریشن ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن باہر دنیا میں تو ہوتی ہے نہیں، یہاں پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے، اور یونیورسٹیوں کا انڈسٹری کے ساتھ تعلق ہے، لیکن گیپس بہرحال آ جاتے ہیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایگریکلچر یونیورسٹی پوری ہماری ایک اسپیسیفائڈ یونیورسٹی ہے، اور پھر ایوب ریسرچ سینٹر ہے، پھر بہت سارے ادارے جن کا ذکر انہوں نے بھی. اچھا، اب اتنے
کوئی تو ہو جو مطلب اس کی فکر کرے. 60 سال اگر ہو گئے ہیں اس کنوں کی نسل کو اور کنوں کی ورائٹی کو, تو اب اس کے بعد اس کو چینج کیا جانا چاہیے. تو یہ تو اب سے کوئی 20 سال 25 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, یا بلکہ ان کے بقول تو 40 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب تک نہیں ہوا. تو اب بھی اگر کوئی نہیں اس کے اوپر توجہ دے رہا تو یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. ہم تو پھر اس کا مطلب ہے, دیکھیں نہ میں اس کا کنوں کا گروور ہوں, نہ میں ایکسپورٹر ہوں, نہ آپ ہیں, لیکن جب ہم اپنے ملک کی بات سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے. اور پورے ملک کی ظاہر ایکسپورٹس کم ہوں گی تو پورے ملک کا نقصان ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ورائٹی اچھی دیں تو ہم اس کو 1 ارب تک لے کے $1 ارب تک لے کے جا سکتے ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی, اور جو اس سے متعلقہ ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی, ان کو بہت جلد از جلد اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور جنگی بنیادوں پر کام کر کے یہ کنوں تو ہماری شان ہے ہمارے ملک کی. اور ایکسپورٹ میں جب ہم پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھتے ہیں پاکستانی کنوں جو ہے اس کی تو بڑی ایک ڈیمانڈ ہے. تو سیزن کا ڈاکٹر پتہ ہی ان چند چیزوں سے لگتا ہے کہ سردی آ گئی ہے, یہ فروٹ یعنی سردیوں کا باقاعدہ فروٹ بنا جاتا ہے. اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست مزیدار اور ٹیسٹی فروٹ اللہ تعالیٰ نے پاکستان, ہر قسم کا فروٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے, تو اس کو اس سے صحیح کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے تو جو تمام متعلقہ ادارے ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے. اور یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں بھی اور پورے ملک کے اداروں کو کہ جنہوں نے توجہ دلائی ہے. اور اب بھی ہم اونرشپ لے لیں اور اس مسئلے کا حل کریں, اور اگر ہم اونرشپ لے لیں تو آہستہ آہستہ شاید سارے مسائل کا حل ہی ہو جائے. بالکل. ناظرین کا ڈاکٹر صاحب نے وہی بات کی کہ یہ کس طرح کی یعنی کہ ایک کیوس مچا ہوا ہے کہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے, ہم سب پاکستان سے محبت رکھنے والے ہیں, اسے بڑھتا ہوا دیکھنا ہر شخص کا, آپ میڈیا سے لے کر مطلب جہاں تک بھی چلے جائیں گے ہر شخص کہے گا جی کہ ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن کس طرح ہماری کس انڈسٹری کو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ گھن لگ رہی ہے اور وہ تباہ ہو رہی ہے, اس پہ توجہ دلا بھی رہے ہیں. تو بہرحال میں تو میڈیا سے ہی کہوں گا کہ آپ ہی کم از کم آواز بلند کریں تاکہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اگلی خبر وہ بھی ہمیں کچھ سکھانے سے تعلق رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے 15 جہاں ہم مختلف کالز کر کے تو ان کو بتاتے ہیں مختلف اپنے معاملات میں. اس کی رپورٹ آئی ہے ڈاکٹر صاحب, پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ 2023 کے مطابق. وہ بتاتے ہیں کہ اس سال جو ہمیں کالز 15 پر موصول ہوئی ہیں وہ 3.25 کروڑ سے زائد کالز ہیں. اتنے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا. خبر ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ اس میں سے 2 کروڑ تقریباً ایسی کالز تھیں جو غیر متعلقہ تھیں, یعنی ایسے لوگوں نے فضول جسے بوگس کال کہہ سکتے ہیں, وہ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں کال کر کے جناب کہ یہ مطلب. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں وہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں, کہ سیف سٹی والوں کو ایک کال موصول ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ کا فلاں کیمرہ ایکٹیو ہے فلاں جگہ جو لکشمی کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ایکٹیو ہے. کہنے کا ذرا دیکھ کے بتائیے کہ وہ فلاں دکان جو کھانے والی ہے کھل گئی ہے کہ نہیں کھلی. تو یہ ڈاکٹر صاحب یعنی آپ یہ فرمائیے اور ہمیں سمجھائیے, بتائیے کہ 2 کروڑ کالز کرنے والے لوگوں کی میچورٹی کہاں گئی؟ یہ نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا کتنا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں, اور وقت اور صلاحیتوں کا جو غلط استعمال. یعنی یہ ایک مثال ہے, ہماری قوم میں بہت سی جگہوں پر ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیسے سدھریں گے ہم؟ دیکھیں 15 جو ہے یہ اصل میں ایک ایمرجنسی نمبر ہے جو پولیس نے عوام کو دیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ پولیس سے متعلقہ نہیں, کسی بھی طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو
تو وہ ایمرجنسی 15 پہ کال کی جا سکتی ہے، لیکن ایمرجنسی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کی ہو سکتی ہے جو واقعی ایمرجنسی ہو. تو چونکہ پولیس کا کام تو سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو بنیادی طور پر تو یہ نمبر اسی لیے شیئر کیا جاتا ہے کہ تاکہ کچھ سیکیورٹی ایشو ہو تو عوام کو ایک سہولت دی گئی ہے کہ وہ 15 پہ کال کر لیں. اور اس طرح کے نمبر پوری دنیا میں دیے جاتے ہیں، اور اس کا نمبر جو ہے وہ بھی چھوٹا رکھا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو یاد بھی ہو اور وہ فوری طور پر اس کو بر وقت ڈائل بھی کر سکے. اب یہ عجیب بات ہے کہ اس کے اوپر 3.25 کروڑ کالز میں سے جو 2 کروڑ ہیں بالکل فضول اور لا تعلق کالز کی گئیں، تو اس سے تو بڑی ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، امیچورٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کی جو سہولیات ہیں اس کی جو افادیت ہے اس کا بھی ادراک نہیں رکھتے، اور پھر اس جگہ پہ کال کرنے کی جو گریوٹی ہے اس کا بھی احساس نہیں رکھتے. اب ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب فضول کالز کر رہے ہیں تو اگر 2 کروڑ کالیں فضول ہوئی ہیں اور اس میں سے جو 75 لاکھ یا 50 لاکھ جو ہیں وہ صحیح کالز ہیں، تو اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے اس بات کا کہ جو سننے والا ہے اگر اس کو بار بار فضول کال آ رہی ہے اور اس میں درمیان میں سے ایک سنجیدہ کال آئے گی تو ہو سکتا ہے اس کی توجہ کا فرق پڑ جائے، ہو سکتا ہے پوری طرح رسپانس نہ کر سکے، اور کسی ضرورت مند کی جو ہے وہ بہت بڑی حق تلفی ہو جائے اور اس کو پوری طرح بر وقت مدد نہ مل سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بیچارہ اس طرح بیٹھا ہے کہ فضول کالز آ رہی ہیں تو اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ فضول کال کر رہے ہیں اس وقت کوئی بہت ایمرجنسی کال کرنا چاہ رہا ہو لیکن انگیج ملے، بل اس کو انگیج ملو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ اس میں تو جو ہم نے مجھے جو اندازہ ہے واللہ عالم، جو میرا آئیڈیا ہے کہ 15 پہ جو کال جانے کے لیے بھی کوئی ایک لائن نہیں ہوتی، وہ ایک سے زیادہ لائنز ہوتی ہیں، تو وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کال کر سکتے ہیں اور وہ پھر سن لیتے ہیں. وہاں پہ ایک لائن اکیلی نہیں ہوتی. تو یہ تو شاید انگیج والا اتنا بڑا ایشو تو نہ آئے، کیونکہ وہ اس کے بعد ایک ہی وقت میں اتنی کال ایک ہی وقت میں نہیں آ رہی ہوتی اور متبادل لائن بھی موجود ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ پورا عمل جو ہے یہ غیر سنجیدگی کا شکار ہو جاتا ہے. سننے والے بھی، رسپانس کرنے والے بھی، اور اس کو جو بھی جس کسی کا مسئلہ ہے اس کو مدد فراہم کرنے والے ادارے بھی، چونکہ پھر 15 پہ جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پھر متعلقہ اداروں کو کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں. وہ جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں تو وہ ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ نہیں پتہ، کسی کی مدد ہو کسی کی مدد نہ ہو. پھر ہم پاکستانی اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہم پاکستانی اداروں کا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ پوری طرح جو ہے ہماری مدد نہیں کرتے. اب اتنی اچھی سہولت ایک موجود ہے تو اس پہ پاکستانی عوام کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ مجھے یہ قطعاً اس کے اندر شک نہیں ہے کہ کوئی بچے کال کرتے ہوں گے. یہ بڑے ہی کال کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں صرف شغل میلے کے لیے کال کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کیمرے میں دیکھ کے بتائیں کہ جناب دکان کھلی ہے کہ نہیں کھلی، تو یہ غیر سنجیدگی ہے اور اس پورے نظام کو خراب کرنے کی بات ہے. ہم نظام کے اندر کنٹریبیوٹ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی تخریب کاری کے اندر تو کوئی دخل نہ دیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا نظام جب خراب ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کی غیر سنجیدگی اور غیر سنجیدہ حرکتوں سے خراب ہوتا ہے. تو اس پر عوام الناس کو توجہ دینی چاہیے. جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھا کے رکھیں کہ یہ 15 کیا ہوتا ہے اور 15 کی کیا اہمیت ہے، اور اگر تاکہ گھر کے اندر تمام افراد جو ہیں اس کی سنجیدگی کا ادراک بھی رکھیں اور اس کا استعمال جو ہے وہ کب کرنا ہے اس کا بھی ان کو معلوم ہو، اور تاکہ پورے پاکستان کے اندر یہ شعور ڈیولپ ہو، اور اللہ کرے کہ اس طرح کی جو امیچورٹی ہے اور غیر سنجیدگی ہے اس کا مظاہرہ آئندہ نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. بالکل مجھے وہی رویہ ڈاکٹر صاحب لگ رہا ہے کہ جیسے بچے کسی کے بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، تو شاید ہماری قوم جو ہے وہ بڑا ہو ہی نہیں رہی، میچور ہو ہی نہیں رہی. ڈاکٹر صاحب یہ چونکہ آپ ایک دینی اسکالر بھی ہیں تو آپ سے میں یہ بھی پوچھ لوں کہ اس طرح کی ہماری حرکتیں شرعی اعتبار سے کیا اس ذیل میں نہیں آتی کہ نعمتوں کا آپ غلط استعمال کریں اور ناشکری کی کیفیت میں تو نہیں چلی جاتی ہے؟ بالکل غلط استعمال میں آتی ہیں اور ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ شکر اصل میں نعمت کا صحیح استعمال ہی شکر ہے. اور ایک زبانی شکر ہوتا ہے اور ایک عملی شکر ہوتا ہے. زبانی شکر تو یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، تسبیح سبحان اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں زبان سے، اور شکر کے جتنے بھی کلمات پھر کچھ مسنون کلمات ہیں ویسے اپنی زبان میں کہہ دے اللہ تعالیٰ شکر ہے. تو یہ ایک تو زبانی شکر ہے. دوسرا عملی شکر ہے. عملی شکر ہوتا ہی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری جو صلاحیتیں دی ہیں یہ ساری کچھ کسی مقصد کے لیے دی ہیں. تو جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہیں وہ نعمت اسی مقصد کے لیے استعمال ہو، یہ عملی شکر ہے. لہٰذا بالکل آپ نے ٹھیک توجہ دلائی کہ یہ اس زمرے میں آتی ہے کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ اس کو بالکل فضول استعمال. فضول تو ویسے بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سبحان اللہ. کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ فضول باتیں چھوڑ دیتا ہے، جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا وہ چھوڑ دیتا. اب لا تعلق کالز کرنا یہ تو گویا ہمارے اسلام کے اوپر زیادہ پڑ رہی ہے، اور ہمارے مسلمانی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ مسلمان بھی صحیح معنوں میں ہیں کہ نہیں ہیں. لہٰذا میرے خیال میں یہ صرف نماز پڑھنا اور اپنے منہ سے اللہ کا ذکر کر لینا ہی مسلمانی نہیں ہے. تمام معاملات کے اندر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا یہ بھی اسلام کے حسن کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور پہلو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کمنٹ کر دیں کہ ہم یہ جو وقت برباد کر رہے ہیں فضول چیز میں، یعنی ہماری عمر بھی وقت ہی ہے نا، یعنی آپ کال کر رہے ہیں اور فضول کال کر رہے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اگلے کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو وقت کا غلط استعمال جو ہو رہا ہے وہ بھی اس میں ایک ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ساری قوم اس میں شریک ہو گئے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر جتنا موبائل فون استعمال ہوتا ہے شاید پوری دنیا میں اتنا ایکسیسو نہیں استعمال ہوتا. اور کون لوگ استعمال کر رہے ہیں، کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، بالکل ایسے جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کی ضرورت کال سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے. لیکن باقی ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، یعنی انٹرنیٹ سے ہمارا رابطہ ہے، ہم یوٹیوب کے اوپر ہمارا رابطہ ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، لیکن اس رابطے سے ہم فائدہ کیا لے رہے ہیں. یہ اگر کیلکولیشن کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 20 سے 25% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، بلکہ باقی سارے ہی جو 70-80% لوگ ہیں وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اور وقت کا ضیاع جو ہے ایسے ہی سکرول کرتے جائیں گے اور وقت ضائع کرتے جائیں گے اور گھنٹوں اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے. وہ کل پرسوں میں اس کو دیکھ رہا تھا اپنی فیس بک کو، تو اس کے اوپر کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی جاگنے کی وجہ. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آپ اس وقت کیوں جاگ رہے ہیں تو وجہ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ جاگ رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں. نہ آپ سو رہے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ کوئی مفید کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اسی سے تعلق رکھنے والی پھر یہ بات ہے کہ آپ فضول کام جو ہیں وہ بہت سارے، اب تو ٹک ٹاک کے اوپر اور مختلف گیمز بھی ایسی آ گئی ہیں جو ساری رات بیٹھے لوگ کھیلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں. پھر ویڈیو گیمز جو ہے وہ یہ جو بچے کھیلتے ہیں وہ ساری ویڈیو گیمز وہ بھی آن لائن کھیلتے ہیں، اور ایک لاہور میں بیٹھا ہوگا، ایک کراچی میں بیٹھا ہوگا، ایک لندن میں بیٹھا ہوگا، اور آپس میں جو ہے وہ آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں، اکٹھے کھیل رہے ہیں، ساری رات بیٹھے ہیں. حالانکہ ٹائم زون کا کتنا فرق ہے، اور پھر کئی گھنٹے بیٹھے جو ہیں وہ گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لیتے. آپ کوئی ضروری کام بھی اس دوران پڑ جائے تو آپ ان سے کہیں کہ اٹھ جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں آن لائن ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اٹھوں گا تو ان کی گیم خراب ہو جائے گی. لہٰذا وہ اٹھتے نہیں ہیں اور باقاعدہ اس آن لائن گیم کی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ جو وقت ضائع کرنے کے مختلف موڈز جو ہیں پوری پاکستانی قوم کے اندر ہیں، تو اسی سے پھر ایک رویہ ڈیولپ ہوتا ہے. وہ رویہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر بھی انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ ادھر اس کو کال کر لو، اس کو چھیڑ لو، اس کو فلاں کر لو. بلکہ میں تو کل پرسوں کسی کا نا ٹی وی کے اوپر ایک کوئی کلپ آیا ہوا تھا اس کے انٹرویو کا، تو وہ آدمی لوگوں کو فیک کالز کرتا ہے. اس کی ایکسپرٹیز یہ ہے، بلایا اسی لیے گیا کہ لوگوں کو فیک کال کر کے ان کو مذاق اڑاتا ہے اور ان کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب وہ ایکسپرٹ بن گیا ہے اور اب وہ ایک سٹار ہے اور اس کو جناب مختلف شوز کے اندر جو ہے جگہ دی جا رہی ہے. تو کیا مزاج ہے ہمارے. تو حالانکہ مسلمان جو ہے وہ تو کبھی بھی ایک تو فضول باتوں سے ویسے ہی پرہیز کرتے ہیں. جب کبھی ان کا
اذا بروا باللغو مروا کراما، لغو باتوں سے، کسی باتیں سے، کسی بھی طرح کی مجلس سے، کسی بھی طرح کی فضول بات سے ان کا گزر ہو، آمنا سامنا ہو تو وہ کنی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ یہ تو اہل ایمان کی تو یہ نشانی تھی، ہم سارے کے سارے اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ سنجیدہ باتیں بھی غیر سنجیدگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ پورا ہمارے یوں لگتا ہے کہ سارے عوام الناس کا رویہ اس طرح کا ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے، اور اگر آخرت یاد ہو اور آدمی کو پتہ ہو کہ مجھے قیامت والے دن جو ہے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ جو میرے گزارے ہوئے لمحات ہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر اس طرح سے آدمی اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو یا اللہ کی یاد میں گزارتا ہے یا پھر اپنے آرام کے لیے گزارتا ہے۔ ان لجسدک علیک حقا، مطلب کوئی فائدہ تو ہو نا، آپ اگر آرام بھی کریں تو جسم کا حق ہے، اور جسم کا حق اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اجر ہے اس کے بھی، لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے؟ ہم وقت بھی ضائع کیے جا رہے ہیں اور مختلف فضول کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو اس مجموعی رویے سے بہرحال ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اور اس دولت کو یوں ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قیامت والے دن کہیں ہمارے لیے پچھتاوا نہ بن جائے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، ہم اپنی زندگی کے ساتھ سنجیدہ کتنے ہیں، اور ہم بطور قوم کہاں جا رہے ہیں، بطور فرد ہمارے رویے اور ہماری یعنی دلچسپی کے محور اور مرکز کیا چیزیں ہیں۔ یقیناً یہی چیزیں ہیں۔ پھر ہم جب بلیم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ایک فرد جب تک سنجیدہ نہیں ہوتا اپنے معاملات میں، اپنے آپ سنجیدہ نہیں ہوتا، پھر دوسروں کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتا، تو قومیں ترقی نہیں کرتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں جو خبروں کی صورت ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے رویوں کو سنجیدہ ہونے کی اور سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری اگلی خبر نیو ایئر نائٹ ہے، اس کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک رات جب سال کی تبدیلی ہوتی ہے، اگرچہ اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا تو اسلامک کیلنڈر ہے اور ہجری کیلنڈر ہے، لیکن چونکہ انتظامی طور پر بہرحال تقریباً اب عیسوی کیلنڈر ہی چل رہا ہے، تو اس پہ سال بدلتا ہے، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں ہماری انتظامی زندگی کے ساتھ، لیکن اس سے ڈاکٹر صاحب ایک مغربی تہذیب جڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کو ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں باقاعدہ نیو ایئر نائٹ کو، اور اس پہ بے تحاشا اخراجات کرتے ہیں، پارٹیز منعقد کرتے ہیں، اس میں ناچ گانا، اس میں شراب شباب اور جو بھی لغویات قسم کی چیزیں ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں۔ ایک تخمینہ ڈاکٹر صاحب لگایا گیا ہے کہ 2023 میں نئے سال کی شام پر عالمی اگر اخراجات کا ہم تخمینہ لگائیں تو $270 بلین بنتے ہیں جو اس میں جھونک دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے سفر کیا یا کھایا پیا یا شراب پر خرچ کیے۔ صرف امریکہ کی ڈاکٹر صاحب بات کریں تو وہ سب سے زیادہ نیو ایئر نائٹ پر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ امریکیوں نے اندازاً $15 بلین کی صرف گولہ باری کی ہے۔ دوسرے بڑے خرچ کرنے والے میں چین کا ذکر ہے، پھر اسی طرح دیگر ممالک ہیں جو صرف ایک رات بدلنے پر جب 12 بجتے ہیں تو وہ گولہ باری شروع کرتے ہیں، تقریبات شروع کرتے ہیں اور جو بھی کچھ کرتے ہیں، تو اتنا خرچ آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ریسرچر نے بھی یہاں کئی چیزیں مینشن کی ہیں کہ اگر یہی چیزیں دنیا کی بہتری کے لیے لگائی جائیں تو تقریباً جتنے بچے اسکول جانے سے محروم بیٹھے ہیں دنیا بھر میں، وہ اسکول جا سکتے ہیں، اور کئی ایسے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ذکر کریں کہ جب اس طرح لغویات اور فضولیات پہ دنیا پیسہ بہاتی ہے تو سب خاموش رہتے ہیں، لیکن جب ہماری عبادات کا معاملہ آتا ہے، ابھی حج کا معاملہ آ جائے گا، قربانی کا معاملہ آ جائے گا، تو دنیا کیلکولیشن کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر کے بھی کئی بڑے سیانے شروع ہو جاتے ہیں جی کہ یہ پیسہ یہاں لگنا چاہیے، یہاں لگنا چاہیے۔ اب کوئی نہیں بول رہا۔ دیکھیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو جو لوگ
ہمارے مذہبی معاملات کے اندر بات کرتے ہیں قربانی کر دی ہے تو یہی ویسا کہیں اور خرچ ہو سکتا تھا، یا پھر حج ہے یا عمرہ ہے، اس کی یہ پیسہ آپ غریبوں کو دے دیں، آپ وہاں خرچ نہ کریں. تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ لبرلز ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں. اصل میں یہ لوگ مذہب دشمن لوگ ہوتے ہیں. آپ کلیئر کٹ یہ سمجھیں کہ وہ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اور مذہب دشمنی میں وہ یہ بات کرتے ہیں. وگرنہ اگر وہ اس کی فلسفی کو سمجھیں اور اس کی جو ریلیجیس اوبلیگیشن ہے، جو مذہبی فریضہ ہے، اس کو سمجھیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم نے جتنی چیزیں ہمارے اوپر امپوز کی ہیں ایک اوبلیگیشن کے طور پر یا فریضے کے طور پر، اس کے اندر ہماری جو سماجی، معاشی اور معاشرتی کتنی اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، قلبی اور روحانی طہارت کتنی اس میں ساری چیزیں اس کے اندر. جہاں تک اس نیو ایئر نائٹ کے ایک ایونٹ کی بات ہے تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کسی بھی شریعت میں، اور کسی بھی یعنی کوئی آپ لاجیکلی کہیں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. وقت بدلا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے. ایک مہینہ بدلے، اگلے مہینے آپ فنکشن کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ جنوری ختم ہوا، ہفتہ بدلتا ہے، دن بدلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تو ایک سسٹم ہے، نظام چل رہا ہے. تو اس میں ایک سال بدلنے پر کیا ایسا یعنی واقعہ ہو جاتا ہے اور کیا ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر فنکشن کرنا ہے یا اس کے اوپر اس نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو ہے وہ مختلف قسم کی خرافات کرنی. تو سرے سے یہ فنکشن، اس کی فلسفی، اس کی بیک گراؤنڈ اور یہ سب کچھ خرافات پر مبنی ہے. اس کے پیچھے کوئی لاجک اور کوئی حکمت سرے سے موجود ہی نہیں. ہاں آپ انفرادی طور پر اپنا محاسبہ کریں، اور وہ ہر روز محاسبہ کرنا چاہیے. روز رات کو سوتے وقت اپنے سارے دن کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہفتے بعد اپنے پورے ہفتے کا محاسبہ کرنا چاہیے، سال بعد مہینے بعد اپنے پورے مہینے کا محاسبہ کرنا چاہیے، سال بعد. تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے مختلف جو ٹائم کیلکولیشنز ہیں ان کو استعمال کریں، پازیٹیو استعمال کریں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بدل رہا ہے تو سال بدل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر فنکشن کرنا شروع کر دیں. فنکشن بھی سب سے زیادہ اس کے اندر جو فائر ورک ہوتا ہے، یہ جو گولے بارود میں پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، اور آتش بازی کے اندر یعنی پیسہ بہا دیا جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے وہ اصل فضول خرچی جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس کو احتشام کے ساتھ منا رہی ہے اور قبول کر رہی ہے. اور مغرب ہو یا مشرق ہو، وہ جو شروع ہوتا ہے آسٹریلیا سے جو یعنی نیا دن شروع ہونا، نئی تاریخ بدلتی ہے، تو وہ فنکشن شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ 12 گھنٹے تک 13 گھنٹے تک جو ہے جاری رہتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں یوں سمجھے ایک عالمی خرافات کا نظام ہے. تو اس پہ سنجیدگی سے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور ہم پاکستانی کم از کم جو ہے وہ یہ حرکت نہ کریں. پاکستانیوں کے اندر یا مسلمانوں کے اندر تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستانیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے جب یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جس طرح بات آ گئی ہے، میں چاہتا تھا اس پہ بات کروں، کیونکہ خبر یہ بھی موجود ہے کہ اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے پاکستانیوں سے کہا کہ چونکہ اس سال مسئلہ فلسطین ہے تو پاکستان نئے سال کا آغاز سادگی سے کرے گا. میں یہ خبر پڑھ کے ڈاکٹر صاحب ایک تو اس بات پہ حیران ہوا، میں سوچنا شروع کیا کہ سرکاری سطح پر تو ایسی تقریبات ہوتی نہیں ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں نئے آئے ہیں، کیا ان کو اندازہ نہیں؟ پھر مجھے پتہ چلا کہ جو نجی سطح پر کچھ تقریبات ہوتی تھیں بہرحال، تو ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی کہ وہ نہیں کی جائیں گی. تو یعنی ایک وزیر اعظم کا قوم کو مخاطب کر کے فلسطین کے لیے نہیں ہم یہ کر رہے، یہ کیسی بات ہے؟ نہیں، اب دیکھیں نا، آپ اگر نہیں کر رہے، یہ تو خیر اس اعتبار سے تو اچھا جیسچر ہے کہ نہیں کر کہ رہے، آپ نہیں کر رہے. بالکل صحیح. تو وہ نہیں کس وجہ سے نہیں کر رہے، کسی بھی وجہ سے نہیں کر رہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر فلسطین کی وجہ سے نہیں کر رہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو کم از کم کسی کا کوئی احساس ہے. لیکن کیا واقعتاً نہیں کر رہے؟ واقعتاً ایسا نہیں ہوا. یعنی پاکستان کے اندر اگرچہ اس طرح سے جس طرح پہلے اس کو منایا جاتا ہے نیو ایئر نائٹ کو، اس طرح سے اتنی یوں کہہ لیجیے شدت سے نہیں منایا گیا. لیکن اس کے باوجود پاکستانیوں کا ہم نے رات کو آوازیں سنی، اور جس وقت یہ تاریخ بدلی ہے تو گولے بارود کی آوازیں آئی ہیں، اور ہر طرح کا پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کچھ خبریں ہیں کہ نیو ایئر منانے گئے نوجوانوں کی گولیاں لگی لاش کچرا کنڈی سے ملی. پھر اس طرح کی کئی خبریں ہیں کہ ہوائی فائرنگ کے الزام میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، 8 سالہ بچی زخمی ہوئی ہے.
یعنی بے شمار اس طرح کے مطلب واقعات اس طرح کی خرافات تو پھر بھی ہوتی ہیں نا. ہم پوری دنیا میں ہم کسی اور معاملے میں دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں چاہے نہ کریں, ہم جو ان کی سائنسی ترقی ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں چاہے نہ کریں, وہاں ہانپ جاتے ہیں ہم کسی بھی معاملے میں وہاں ہمارے پاس کئی بہانے ہیں, لیکن ہم اس طرح کی جو حرکتیں ہیں, خرافات جو ہیں, اس میں ہم ضرور دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اگر پاکستان میں کم اس دفعہ یعنی سادگی سے منایا گیا ہے تو اس کو یوں اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سادگی سے منایا گیا ہے, بلکہ اس کو سرے سے منایا جانا ہی نہیں چاہیے. کاکڑ صاحب کو یہ چاہیے تھا, ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب کو, کہ وہ یہ اپیل کرتے کہ یہ کوئی تہوار سرے سے ہے ہی نہیں, لہٰذا اس تہوار کو نہ منایا جائے. اور اگر ایسی کوئی اپیل الناس والا دین ملوکہم, اگر ہمارے اشرافیہ جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر میرے خیال میں عوام الناس بھی اس کے ساتھ چل پڑیں گے اور آہستہ آہستہ اس طرح کی خرافات سے بچا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں اتنا پیسہ بہایا گیا اور پوری دنیا میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے آغاز تو ہم نے پہلے قدم سے کرنا ہے. جتنا بھی آپ نے لمبا سفر کرنا ہو تو اگر ہم پہلے قدم کے طور پر پاکستان کے اندر اس بات کو رواج دے دیں کہ نیو ایئر نائٹ کی کوئی تقریب نہ ہو اور پوری دنیا میں خبر بنے, یعنی آئندہ سال یہ خبر بنے کہ پاکستان کے اندر کوئی تقریب نہیں ہوئی سرے سے اور پاکستان میں سرے سے نیو ایئر نائٹ نہیں منائی گئی, اگر یہ خبر بنے تو ہو سکتا ہے آئندہ جو ہے وہ لوگ اس سے انسپریشن لے کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف چل پڑے کہ یہ خرافات کے اوپر پیسہ نہ خرچ کیا جائے. اس سے بہتر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پوری دنیا کے جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کو اسکول بھیجا جا سکتا ہے اتنے پیسوں کے ساتھ. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اکرام, ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت اختتام کیا ہے کہ کاش ہم وہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدا, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کاش کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا دین, اس کے تہوار, اس کی حدود و قیود, اس کی خوشیاں وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں کہ ہم فضول قسم کی ایسی تقریبات جو اغیار کی ہیں اور ہم پر مسلط تو نہیں کی, ہم خود شوق سے ان کو اپناتے ہیں, پیسہ برباد کرتے ہیں. شرعی اعتبار سے دیکھیں تو کتنی زیادہ اس میں ممنوعات اور رکاوٹیں ہیں جن کا ہم ارتکاب کرتے ہیں, اسراف ہے, فضول خرچی ہے, وہ سارا کچھ. کاش ہم کہیں کہ ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے, اس کے دیے ہوئے تہوار کافی ہیں, اور دنیا میں ہم خبر بنائیں کہ یہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے جو اللاجیکل اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے, مسترد کرتا ہے. اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, تو پاکستانیوں کا ایک مسئلہ پچھلے دنوں غیر متوقع طور پر ایسا سامنے آیا ہے, لوڈ شیڈنگ والا. ڈاکٹر صاحب, وہ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انتہا ہو گئی ہے, بس ہو گئی ہے, اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شہروں میں خبر کے مطابق بھی 12-12 گھنٹے شہروں میں اور 16-16 گھنٹے دیہاتوں میں یہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ چلے گرمیوں میں تو ہوتا ہے, بجلی کی کھپت زیادہ ہوتی ہے, اس طرح کے معاملات, اب اے سی بند ہیں, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تو لوڈ شیڈنگ کے اتنے عادی ہیں کہ چاہے گرمیاں ہوں تو بھی لوڈ شیڈنگ, شدید سردی ہو تو بھی لوڈ شیڈنگ. تو عوام کو پریشانی زیادہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کیوں ہو رہی ہے, وجہ ڈھونڈیں. ڈاکٹر صاحب, وہ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب رہائی ملی تو مر جائیں گے, اس طرح کا کوئی معاملہ. لیکن اب جو صورتحال اس دفعہ بنی ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو گدو پاور پلانٹ ہے جی, اس کے اندر, گدو تھرمل پاور پلانٹ, اس کے اندر جو 500 kV کا کوئی سوئچ بورڈ ہے وہ دھماکے سے اڑ گیا, اور جس کی وجہ سے سپلائی متاثر ہوئی ہے سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پھر لوڈ شیڈنگ کر کے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر فالٹ آیا ہے اس کی وجہ سے, تو وہ شاید اس کو ٹھیک کرنے میں, مکمل طور پر ٹھیک کرنے میں 15 دن لگ سکتے ہیں. ٹھیک. یہ تو وہ خبر ہے جو اخباروں کے ذریعے سے ہمیں پہنچی کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. اب کیا اس کے پیچھے یہ ہوا کیوں ہے, یہ ہوا کیوں ہے, آخر دھماکہ کیوں ہے,
اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب شدید دھند ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے بجلی کے نظام کو متاثر کرتی ہے. اس کے اندر ایسی تکنیکی خرابیاں پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے جب شدید دھند کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن شدید دھند کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. حالانکہ سردیوں میں شارٹ فال تو کم ہو جاتا ہے، بجلی کی کھپت بہت کم ہوتی ہے، لیکن دھند کی وجہ سے اس کے اندر ایسی تکنیکی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. ہر سال کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہم دیکھتے ہیں، اور اس سال ذرا تھوڑی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو یہ میرے خیال میں تقاضا اس بات کا کرتی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے بجلی کی ترسیل کا، اس کے اندر بہتری لائی جانی چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ صرف کسی ایک سوئچ بورڈ کے اوپر منحصر ہے کہ پورے پاکستان کی بجلی کو متاثر کر دیتا ہے، ایک سوئچ بورڈ اڑ گیا. حالانکہ متبادل ذرائع ہونے چاہیے، متبادل ترسیل کا نظام ہونا چاہیے. اور اس دفعہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ اس نے اس بات کی ضرورت کو اور زیادہ شدید کر دیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ متبادل ذرائع اور متبادل نظام جو ہے، جب آپ ظاہر ہے پوری ملک کی توانائی کا اور انرجی کا اور بجلی کا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ اس کو صرف ایک سوئچ بورڈ پہ نہ رکھیں. اس کے لیے متبادل سوئچ پر، اگرچہ اس کے اوپر بھی اخراجات کافی آتے ہوں گے، لیکن بہرحال ملکوں کی بنیادی ترجیحات تو یہی ہوتی ہیں. اور اس بنیادی ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے متبادل انتظام کیا جانا چاہیے تاکہ کبھی آئندہ اس طرح کا کوئی فالٹ ہو تو بجلی کی ترسیل کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ دھند یا فوگ اس کی وجہ سے یا سموک کی وجہ سے بھی اثر انداز یہ چیزیں ہوتی ہیں بجلی پر، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب خبریں آتی ہیں، ہمارا میڈیا خبریں دیتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، حالات سے آگاہ ہوتے ہیں. لیکن ایک اتنی بڑی خبر ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو اب لوگوں نے شاید خبر سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، وہ ہے بارش کا نہ ہونا. میں ڈاکٹر صاحب حیران ہوں کہ اگر بارش نہیں ہوتی، وہ آپ خطبہ بھی ارشاد جمعہ کا فرما رہے تھے تو میں نے وہاں بھی سنا، آپ نے وہاں بھی بڑی اس پہ بات کی کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ جب زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو پھر بارشیں بھی رک جاتی ہیں. تو ہم باقی تو بڑا کچھ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم زکوٰۃ دے کے دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب، اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے جب بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو سب کی توجہ نماز استسقاء کی طرف جاتی تھی، مسجدوں سے اعلان ہوتے تھے، ایک کم از کم دینی طبقہ ضرور کہتا تھا کہ جی بارش اللہ سے طلب کر لیں. ڈاکٹر صاحب، اس دفعہ تو بالکل میڈیا پہ تو کیا کہنا، میں دینی لوگوں میں بھی نہیں دیکھ رہا کہ سموک کی وجہ سے ہمارا حشر ہو گیا ہے، ہمارے اسکول بند ہو گئے، ہماری صحتیں خراب ہو گئیں، بجلی تک پہ وہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تو تھوڑی سی توجہ ضرور. بالکل درست بات آپ نے کہی، درست نشاندہی کی. کل بھی ایک دوست کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا اور یہی بات ذکر ہو رہی تھی کہ کہیں پہ نماز استسقاء کا انتظام اور اہتمام ہو، سوشل میڈیا پہ، کہیں دوسرے میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں ہے. لوگ شاید آہستہ آہستہ اس سنت کو بھولتے جا رہے ہیں. اور فوری طور پر دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلے کے بعد جب آپ کا پہلا خیال جس حل کی طرف جاتا ہے نا، وہ آپ کے ایمان کی نشاندہی کا. سبحان اللہ. تو ہم سب جو ہیں وہ اگر نماز استسقاء کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استسقاء ادا کرتے تھے اور سب کو ساتھ لے جاتے تھے اور باہر کھلے میدان میں جا کے نماز استسقاء ادا کرتے تھے. ہم میں سے اگر کسی کا خیال نہیں گیا یا خیال آنے کے باوجود ہم نے اہتمام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سنت سے کتنا دور چلے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام سے دستبرداری اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اور اسی کو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں. بالکل صحیح. اور لوگ جو ہیں وہ جب کبھی اسلام کی ایک کڑی ٹوٹے گی اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، یعنی آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے اور پیچھے جو اسلام رہ جائے گا، آخری جو اسلام کی کڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز ہے 5 وقت کی. تو اس کا مطلب ہے 5 وقت کی نماز بھی اگر چلی جائے تو پھر تو اسلام باقی نہیں رہتا. تو ہم اللہ کرے کہ واپس فرائض تو پورے کریں اور واپس سنتوں کی طرف بھی آئیں. اور یہ بہت اچھی نشاندہی ہے. مذہبی طبقے کو خاص طور پر اس پر غور کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. مختلف شہروں کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں نماز استسقاء کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ہم تو بھولتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے. اگر یہ نئی نسل سے پوچھیں نماز استسقاء تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نماز استسقاء کیا ہوتی ہے. تو وہ نماز جو
اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دے، اور اس نماز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، تو اس نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کا نام دیا ہے۔ تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے شہروں میں اگر اہتمام ہو تو یقیناً جب ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یقیناً وہ کارگر ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ویسے تو قومی سطح پر بھی اس کا اہتمام ہونا قومی سطح چاہیے، پر بھی ہونا ہم چاہیے۔ اعلان کر دیں، میڈیا کو حکومت کہے کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا ملک ہے، تو ہم اس پر ظاہر بات کریں اور قوم کو سمجھائیں، میڈیا پہ ٹک کر چلیں اور پوری قوم نکلے۔ لاہور والے وہ مینار پاک سامنے آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن کم از کم مذہبی طبقہ تو کرے نا، جن کا کام ہے وہ تو ضرور کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آخری خبر ہے ہمارے اس پروگرام کی کہ پاکستان کے ایک معروف سیاستدان بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں اپنے انداز کے، مولانا فضل الرحمان صاحب، پچھلے دنوں وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے ایک جگہ رکے تھے انٹرچینج پر، تو ان پر فائرنگ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے ہیں۔ تو یہ سیاست یعنی کا معاملہ بھی ہے، الیکشن کا معاملہ بھی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے سارے پاکستانی ہیں جو بھی امیدواران ہیں، وہ مذہبی ہوں یا دوسرے ہوں، سماجی ہوں، تو اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا، ایک تو ان کے ساتھ ہمیں ظاہر ہے کہ وہ کرنا بھی چاہیے ان کی حفاظت کے لیے دعا، کیونکہ ایک پاکستانی ہے اور ایک ان کی بڑا ورک ہے، بہرحال ایک جماعت ہے پوری، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ سیکیورٹی کا انتظام، جتنے بالکل لوگ، صحیح ہے، امن و امان کا مسئلہ جو ہے ہمیشہ سے پاکستان کا مسئلہ رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں سے تو بہت زیادہ اس کے اندر شدت آئی ہے، اور مختلف واقعات جو ہماری جو فوج ہے اس کے اوپر، پاک فوج کے اوپر بھی مختلف حملے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سیاستدانوں کے اوپر، اور ویسے بھی جو تشدد کا عنصر ہے ہماری سیاست کے اندر وہ بہت زیادہ آ گیا ہے، تو اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو علاوہ ازیں سیکیورٹی کی جتنی بھی صورتحال کی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر رکھے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔